علیہ السلام تھوڑا بڑے نوجوان ہوئے اور اللہ کا آرڈر آیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ سو پھر قربانی کا واقعہ آپ جانتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا گیا، ابراہیم علیہ السلام چھری پھرانے لگے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ جسم مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد میں منتقل ہو رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلتی، تیز چھری ہے، چلتی ہے، کاٹتی نہیں ہے۔ چھری ہر کسی کو کاٹتی ہے، چھری ہر کسی کو کاٹتی ہے۔ لوہا تھوڑا دھاری دار ہو جائے کاٹ دیتا ہے۔ کل جلسے میں میرا پیر کٹ گیا، کاٹ دیتا ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ چھوٹے کا بڑے کا، نبی کا ولی کا، عام انسان کا، گنہگار کا، جی مسلم کا کافر کا، وہ کسی کا خیال نہیں کرتا۔ لوہے کا کام ہوتا ہے کاٹنا، وہ کاٹ دیتے۔ تیز چھری کاٹ رہے ہیں، نہیں کٹتا، پلٹتے پھر تیز کرتے، کیا بات ہے نہیں کٹ رہا ہے، پھر تیز کرتے، پھر چلاتے، پھر نہیں کٹ رہا ہے، پھر پلٹتے، پھر تیزی سے چلاتے، پھر چلاتے، تیز کرتے، تیسری مرتبہ پھر کاٹتے، پھر کہتے مولا کیا بات ہے نہیں کٹ رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی پہاڑ کے اوپر سے ایک دمبے کو بھجاتا ہے اور کہتا ہے اس کو کاٹ دو۔ وہی چھری پلٹتی ہے، دمبے پہ چلتی ہے، مینڈے پر چلتی ہے، اسی وقت کاٹ ڈالتی ہے۔ بکرے کے گلا کٹ گیا، اسماعیل علیہ السلام کا گلا نہیں کٹا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے کہ وہ نور مصطفیٰ تھا جہاں پر چھری نہیں کاٹ رہی تھی، نور مصطفیٰ تھا۔ سو وہ نور منتقل ہوتے 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 حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، جب ان کے پشت مبارک میں نور منتقل ہو گیا، سو وہ نور پیشانی میں سے بھی چمکتا تھا، نور پیشانی میں سے چمکتا تھا، ان کی ایک چمک جیسی نظر آتی تھی۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں چلتے ہوئے کبھی جنگلات میں جاتے، تاریخ آپ اٹھا کر پڑھیں، سیرت اٹھا کر پڑھیں، مواہب اللدنیہ آپ اٹھا کر پڑھیں، دیگر کتابیں آپ پڑھیں، حضرت عبداللہ ابن المطلب رضی اللہ تعالیٰ جنگلات سے گزرتے، کبھی شیر سے آمنا سامنا ہوتا تو شیر اپنی گردن جھکا کر سلام کرتا تھا۔ یہ حضور کے معجزات نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ حضرت عبد المطلب کی بات بتا رہا ہوں جو حضور کے دادا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاملہ کیا تھا؟ وہ مصطفیٰ کا نور تھا، مصطفیٰ کا نور تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ساتھ ہوتا رہا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے پیٹ میں منتقل ہوا۔ آپ پڑھیں اٹھا کر، ایک سیرت کی کتاب نہیں، آپ علامہ طاہر القادری صاحب کی سیرت پڑھیں، پیر کرم شاہ ازہری کی ضیاء النبی آپ پڑھیں، اور آپ سیرت ابن ہشام پڑھیں، آپ المواہب اللدنیہ پڑھیے، آپ شرح زرقانی پڑھیے، کتنے سیرت، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن اثیر پڑھیے، آپ کیا آپ پڑھتے پڑھیے، سارے یہی واقعات ملیں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جب پیٹ مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے، معاملہ کیا تھا معلوم؟ بے حمل ہوا تو کیا ہوتا؟ حمل ہوا تو عورت بوجھل ہو جاتی، وزن ہو جاتا، طبیعت خراب ہونے لگتی، بار بار بلڈ پریشر چیک کرانا پڑتا ہے، جی آرام کرنا پڑتا ہے، کام کاج زیادہ نہیں ہوتے۔ مگر معاملہ یہ ہوتا، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فرماتی ہے کہ جب سے میں محمد کی حاملہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں محمد کے حاملہ ہوئی تھی، اس وقت سے میرے جسم کے اندر طاقت بڑھ گئی تھی۔ میں 4 آدمی کا کام کرنے کے بجائے 10 آدمی کے کام کرنے کے قابل ہو گئی تھی، اور میرا پیٹ بڑا ہی نہیں ہوا۔ سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جیسا پیٹ بڑھتا ہے نا، 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس پیٹ میں تھے وہ مبارک پیٹ بڑا نہیں ہوا، جو کا تو ہی رہتا گیا۔ حمل ہے یہ معلوم ہے، لیکن پیٹ بڑا نہیں ہوتا۔ علماء کرام، علماء اہل سنت یہی تو کہتے ہیں کہ پیٹ بڑا کیسے ہو؟ مصطفیٰ جو نور ہے، جی مصطفیٰ جو نور ہے تو پیٹ بڑا کیسے ہو؟ سمجھنے والی بات ہے نا۔ پھر بھی نور کا انکار، خیر انکار کرنے والوں کو چھوڑے جانے دے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جی پیٹ مبارک میں ہوتے اور پیٹ بڑا نہیں ہوتا اور جسم میں ایک طاقت آ جاتی ہے، اور معاملہ یہ ہوتا، خوش نصیبی یہ ہو جاتی کہ ہر مہینہ ایک اللہ کے نبی خواب میں آتے۔ پہلے مہینے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لاتے اور کہتے ہیں کہ آمنہ انکی قد حملتی بخیر البریہ، دیکھو بے شک تم حاملہ ہو گئی ہے، کائنات کی سب سے بہترین ذات کی حاملہ بن گئی ہو۔ فَإِذَا وَضَعْتِيهِ، جب تم اس کو پیدا کر دو گی، فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا، تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور مورخین بتاتے ہیں کہ اس وقت تک روئے زمین پر
اس وقت تک روئے زمین پر کسی ایک انسان کا نام بھی محمد نہیں رکھا گیا. اللہ وہ نام کسی کے دماغ میں آنے ہی نہیں دیا. رکھنا تھا مصطفیٰ کا نام. محمد نام جو ہوتا نا بڑا اونچا نام ہے. دوسرے مہینے میں پھر حضرت نوح علیہ السلام آتے, وہ کہتے کہ اے آمنہ آپ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کی حاملہ بن گئی. فَإِذَا وَضَعْتِهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا, جب وہ پیدا ہو جائیں گے تو نام محمد رکھنا. ابراہیم علیہ السلام آ کر کہتے نام محمد رکھنا. وہ نبی آتے, ہر مہینہ ایک نبی آتے اور کہتے ہیں کہ جب پیدا ہو تو نام محمد رکھنا. علماء کرام بتاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی, حضور کے تو ایک نام نہیں ہے نا, ایک سے زیادہ نام ہے. بعض لوگ 92 بولتے ہیں, اس سے بھی زیادہ نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے, محمود ہے, حامد ہے, یاسین ہے, طٰہٰ ہے, مزمل ہے, ماحی ہے, حاشر ہے, عاقب ہے. حضور کے بہت سارے نام ہیں. آپ قرآن کریم میں آج کل چھاپ رہے ہیں, دیکھیے پہلے شروع میں کھولیں تو اللہ کے نام مبارک ملتے, ختم پہ مصطفیٰ کے نام مبارک ملتے. سو آپ پڑھیں اتنے سارے نام ہیں, مگر وہ سارے نام مصطفیٰ کے ہیں اور مصطفیٰ نے خود فرمایا میرے نام ہے. حدیثوں میں موجود ہے وہ سارے نام. حضور فرمائے میرے نام ہے. اس کے باوجود اگر کوئی غیر مسلمان ہونا چاہتا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ یاسین رسول اللہ, اگر کوئی آدمی ایسا کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا. نام تو مصطفیٰ کے ہے, کہے حاشر رسول اللہ, مزمل رسول اللہ, نبی الرحمہ رسول اللہ, نبی الملاحم رسول اللہ, کتنے نام مصطفیٰ کے آپ کہتے جائے, کہے مصطفیٰ رسول اللہ, اسلام کے اندر داخل نہیں ہوگا. مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے کہ یہ سارے نام مصطفیٰ کے وصفی نام ہے, صفت کے اعتبار سے نام ہے, اور محمد نام ذات ہے. مصطفیٰ کی ذات کا نام ہے محمد, اور اس کا معنی ہوتا ہے, محمد کا معنی آپ کو میں بتاؤں ایک آسان الفاظ میں, تحقیق و تشریح بہت زیادہ ہوتی, وہ باعث بور بھی ہو جاتی اگر گرامر میں ہم چلے جائیں. ایک آسان معنی اس کا بتا دیتا ہوں, ذہن نشین کر لیجئے. محمد کا معنی ہوتا ہے ہر اعتبار سے قابل تعریف. معنی یاد ہو جائے گا نا, آسان ہے نا, ہر اعتبار سے قابل تعریف محمد. اب بولے علم میں قابل تعریف, جسم میں قابل تعریف, وجاہت میں قابل تعریف, طاقت میں قابل تعریف, شجاعت میں, بہادری میں قابل تعریف, طاقت میں قابل تعریف, جس معاملے میں, حیات میں قابل تعریف. محمد وہ ہے جو ہر اعتبار سے قابل تعریف. اور یہ نام کی جو جامعیت ہے یہ کسی اور نام میں نہیں ہے, اور معاملہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا یہ نام اللہ نے رکھا ہے, اللہ نے رکھا ہے. سو اس کے بغیر کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. جب تک مصطفیٰ کو, جب تک